جی اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ ہجرت کے چھٹے سال تک ہم لوگوں نے کچھ حد تک جاننے کی کوشش کی۔ اب ہجرت کے 7ویں سال میں اسلام کی بین الاقوامی دعوت کا آغاز ہوا۔ ایران، روم اور مصر وغیرہ کے بادشاہوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتی خطوط روانہ فرمائے اور عرب کے مختلف قبائل میں دعوتی وفود بھیجے۔ اسی سال غزوہ خیبر پیش آیا اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں کی واپسی ہوئی۔ نکاح و طلاق کے تفصیلی قوانین کا نفاذ بھی اسی سال میں آیا۔ چنانچہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں حضرت داہیہ کلبی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا خط دے کر کے بھیجا۔ ہرقل قیصر روم نے اس خط کی تعظیم کی اور اس کے لیے تفتیش کی، تو چونکہ قریش کا قافلہ ان دنوں میں روم کے قریب ہی تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، وہ ان کو قیصر کے دربار میں بلایا گیا۔ کچھ سوال جواب ہوئے۔ کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی جناب ابو سفیان نے جو ہے یہ اقرار کیا کہ وہ نبی برحق ہیں۔ ان کے سوال جواب کی تفصیل سے یہی ملتا ہے۔ ہرقل قیصر روم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نبی برحق معلوم ہوتے ہیں، کوشش بھی کی تھی کہ ان کی طرف جھک جائے، لیکن شاہی نشے میں مخمور ہونے کی بنا پر بادشاہت کی لالچ نے ان کو مسلمان ہونے سے روک دیا۔ البتہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم و توقیر بجا لائی تھی۔ ایسے ہی مقوقس عزیز مصر کے دربار میں صحابی رسول حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی خط کی تعظیم و توقیر کی اور کچھ تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفے میں پیش کیا، جن کے بطن مبارک سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ شاہ مقوقس جس عزیز مصر جو تھا، اس نے بھی تحفے تحائف تو پیش کیے، مگر اسلام سے وابستہ وہ بھی نہیں ہوئے۔ شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا اور شاہ حبشہ نے تعظیم و توقیر بھی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے شرف یاب ہوئے۔ اور ایک بادشاہ شاہ ایران تھا خسرو پرویز، جس کو بھیجا گیا تو جیسے ہی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہلے لکھا ہوا دیکھا تو جل بھن گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کی توہین کرتے ہوئے خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرا خط پڑھا اس کی سلطنت چور چور ہو جائے۔ بہرحال کسریٰ بھی دور فاروقی میں فتح یاب مسلمانوں نے فتح کیا، تو یہ مخصوص جو تھے یہ دعوت نامے بھیجے گئے مخصوص بادشاہوں کی طرف۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر قبیلوں کے جو سرداران تھے ان کے پاس بھی دعوت نامے بھیجے گئے۔ کئی لوگ مشرف با اسلام بھی ہوئے اور کئی لوگ اس سے ونچت بھی رہے۔ تو بہرحال اور اسی سال غزوہ خیبر بھی فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ رب قدیر ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔